بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے اور نہ منانے کے حوالے سے ہمارے اس معاشرے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک فریق اس بات پر بضد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، اور پھر میلاد منانے کے لیے اس فریق نے بہت سارے طریقے بھی رائج کر رکھے ہیں، اور ان تمام طریقوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے اس پر خود ساختہ دلائل بھی دیے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسرا فریق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا انکار کرتا ہے اور ان تمام مروجہ طریقوں کی نفی کرتا ہے۔ آج کی نشست میں وہ باتیں عرض کروں گا جس سے یہ معلوم ہوگا کہ کون سی باتیں اتفاقی ہیں اور کون سی باتیں اختلافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے۔ جن باتوں پر اتفاق ہے ان کو لے لینا چاہیے، اور جو باتیں اختلافی ہیں ان کو قرآن و سنت کے تناظر میں حل کر لینا چاہیے، تاکہ امت کے درمیان اس طرح کے اختلاف کا خاتمہ ہو سکے اور امت کے افراد ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند متفقہ باتیں۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس پر دونوں فریق متفق ہیں۔ کوئی ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ آپ کو اس روئے زمین پر کوئی غیر مسلم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار کرتا دکھائی نہیں دے گا، بلکہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو ولادت پر دونوں فریق متفق ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا کہ آپ امت کے لیے رہنما بن کے آئے، باعث رحمت بن کے آئے، باعث ہدایت بن کے آئے، اس شک میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ دونوں ہی فریق تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دنیا میں انقلاب پیدا ہوا، اور ایسے انقلاب پر امت کے افراد کو خوش ہونا ہی چاہیے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آپ کی آمد سے پہلے لوگ گمراہی کے اندھیروں میں تھے، آپ کے آنے سے انقلاب آیا اور اس امت کو ایک مقام اور ایک مرتبہ نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد پر خوش ہونا، اس بات میں بھی اتفاق ہے، کوئی ایک فریق اس کی نفی کا قائل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ دونوں ہی فریق اس بات پر بھی متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس احسان پر اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو آپ کی آمد پر شکریہ ادا کرنا، دونوں فریق اس بات پر بھی متفق ہیں۔ چوتھی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ولادت، آپ کی زندگی کے مختلف واقعات کو بیان کرنا، دونوں فریق اس بات پر بھی متفق ہیں کہ آپ کا تذکرہ عام ہونا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے تذکرے کو اور آپ کی زندگی کو اتنا عام کیا جائے کہ صرف مسلم امہ ہی اس سے مستفیض نہ ہو، بلکہ وہ اقوام بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے دور ہیں، وہ بھی آپ کی سیرت سے متاثر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات کو ڈسکس کرنا، اس میں بھی دونوں فریق متفق ہیں۔ پانچویں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور آپ سے عشق کرنا، اس بات پر بھی دونوں فریق متفق ہیں کہ آپ سے محبت وہ ایمان کا جز ہے، آپ کی محبت کے بنا ایمان کی تکمیل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، تمام انسانیت، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اس جزیہ پر بھی دونوں فریق متفق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل و جاں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ چھٹی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت بنانا، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ بھی از حد ضروری ہے۔ اس جزیہ پر بھی دونوں فریقوں کا اتفاق ہے کہ نبوی سیرت کے مطابق ہماری زندگی اور ہمارا کردار اور ہماری سیرت ہو، نبوی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ لہٰذا اس جزیے پر بھی دونوں فریقوں کا اتفاق ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرنا، اس پر بھی دونوں فریق متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف و ثنا کی جائے، ہاں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ غلوف کے اندر جاتے ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان خدا تعالیٰ کا درجہ دے بیٹھے
شریعت کی حد بتائی ہوئی جو ہے اس کے اندر رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرنا اور آپ کی نعت پڑھنا یہ عبادت ہے، اور اس پر بھی دونوں فریق متفق ہیں، کوئی ایک بھی اس بات کی نفی کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ آٹھویں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، دونوں ہی فریق اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ درود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا، اور یہ انسان کا نصب العین ہونا چاہیے، شب و روز کا معمول ہونا چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ کوئی ایک فریق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگنے کے بارے میں انکار کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ اس بات میں بھی دونوں فریقوں میں اتفاق ہے۔ نویں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، آپ کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، اس بات میں بھی دونوں فریق متفق ہیں، کوئی ایک بھی اس کا انکار کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ اور 10ویں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، کہ آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی کون سی باتیں رونما ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی کیسا انقلاب برپا ہوا، آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنے، اس میں بھی دونوں فریقوں کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ قریباً 10 شقیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں۔ ہاں، اختلاف کن باتوں میں ہے؟ اب غور سے دیکھیے گا، اختلاف ان باتوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن میلاد کا جلسہ، جلوس، اس کا اہتمام کرنا، گلیوں اور بازاروں کو سجانا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک بنوا کر انہیں کاٹنا اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ اس طرح کے جملے کہنا، میوزک کے ساتھ نعت پڑھنا، اور مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ باہمی جلوسوں کا اہتمام کرنا، ان تمام چیزوں میں اختلاف ہے۔ گھر کو چراغاں کرنا، اسی طریقے سے گلیاں اور بازار سجانا، ان تمام باتوں کے اندر اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کا حل وہ قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ ایک فریق ان چیزوں کا قائل ہے، وہ میوزک کے ساتھ نعت پڑھنے کو رواج دے چکا ہے، یہاں تک کہ اس سے آگے بڑھا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلسے جلوسوں میں ناچ گانا بھی عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ لوگ ڈانس کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیک بنا کر کے کاٹے جاتے ہیں، ماڈل بنائے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی شبیہ بنائی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان کو ملامت کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے حوالے سے مختلف اپنی طرف سے داستانیں وضع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ یہ سبھی باتیں یہ دونوں فریقوں کے درمیان مختلف فی بن جاتی ہیں، ایک فریق اس کا قائل ہے اور دوسرا فریق اس کا انکار کرتا ہے۔ اب اس میں قول فیصل جو ہے وہ شریعت ہے۔ ہم شریعت کے تناظر میں اس بات کو دیکھیں، یاد رکھیے اگر یہ معاملہ دنیا کا ہو تو اس میں دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دنیاوی امور میں انسان کا تجربہ کافی ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے یہ سب کام جو ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے اختلافی شق کے طور پر پیش کیا، یہ سبھی ثواب سمجھ کر اور دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں، اور یاد رکھیے جس کام کو ثواب سمجھ کر اور دین سمجھ کر کے کیا جائے اس کے پیچھے شرعی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی، قریباً 63 برس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ نے 63 برسوں میں کیا اس طریقے سے میلاد منایا یا میلاد منانے کی ترغیب دی؟ کہیں بھی ذخیرہ احادیث میں اس کا ثبوت موجود نہیں۔ تو ہم ذخیرہ احادیث میں دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا ثبوت کہیں نہیں ملتا، اور آپ کے صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین کا دور ان تمام باتوں سے خالی ہے۔ صحابہ اکرام سب سے بڑے عاشقان تھے، صحابہ اکرام نے تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصرت و تعاون کے لیے وہ میدان میں کودے، ہر ایک قربانی صحابہ اکرام نے دی۔ اگر یہ چیزیں شریعت کا حصہ تھیں یا ضروری تھیں اور اس طریقے سے عشق و محبت اپنایا جا سکتا تھا تو صحابہ اکرام اس سے قطعاً دریغ نہ کرتے، مگر صحابہ اکرام کی زندگی ان تمام چیزوں سے خالی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو میوزک ہے، ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، انسانی عقل بھی ان تمام چیزوں کو مسترد کرتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور آپ کے روضہ کا جو ماڈل بنانا ہے، نیچے سے گندا نالا بہہ رہا ہوتا ہے اور اوپر سے یہ ماڈل بنایا جاتا ہے اور عقیدت اور محبت دکھائی جاتی ہے، انسانی عقل بھی ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔
تو یہ وہ اختلافی باتیں ہیں جو دونوں فریقوں کے درمیان اختلافی ہیں۔ ایک فریق انہیں صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا فریق اس کی نفی کرتا ہے۔ تو آپ قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھیں، آیا قرآن و سنت ان باتوں کی تائید اور نصرت کرتی ہے؟ اگر قرآن و سنت سے ان باتوں کی تائید ہوتی ہے کہ آپ گلیاں بازار سجا لیں، آپ اپنے گھر پر چراغاں کر لیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک بنوا کر اسے کاٹیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کے جملے کہیں، مرد و زن کا اختلاط کریں اور اس طریقے کی تمام چیزوں کو آپ پروموٹ کریں، اگر قرآن و سنت سے ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، قرآن و سنت ان باتوں کی تائید کرتی ہے، تو بے شک کیجیے۔ اگر قرآن و سنت ان باتوں کی تائید نہیں کرتی اور یقیناً قرآن و سنت سے ان باتوں کی تائید نہیں، تو پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کے نام پر اس طرح کی ان باتوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ پروپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے، بات بتائی کیا جاتی ہے اور حقیقت میں بات ہے کیا۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں طبقہ میلاد کا منکر ہے، آپ کی ولادت کا منکر ہے، درود پڑھنے کا منکر ہے، آپ کی نعت خوانی کا منکر ہے، لیکن میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ان باتوں میں اتفاق ہے۔ آپ کی ولادت بھی ہوئی، آپ کی نعت گوئی اور نعت خوانی بھی کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے بھی عام ہونے چاہیے، ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف ان امور میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، کسی ایک دن کی تعیین کرنا اور ان خود ساختہ طریقوں سے میلاد منانا جن کی انسانی عقل بھی نفی کرتی ہے، آیا اس کی شریعت میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو آپ شریعت کے اگر تناظر میں دیکھیں گے تو یقیناً ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اتفاقی باتوں کو لے کر کے چلیں اور ان اختلافی باتوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں نکال کر کے اسی راستے کا تعین کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں اظہار عقیدت اور محبت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔